دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی کے دن تھے اور میری ساس اپنے کمرے میں گہری نیند سوئی پڑی تھی، اور یہی وہ موقع تھا کہ جب میں اس راز سے پردہ اٹھا سکتی تھی، جو راز مجھے کسی بھی لمحے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے میری ساس ہر وقت بے سکون سی نظر آنے لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی گھبراہٹ مجھے کچھ غیر معمولی سی محسوس ہوتی تھی، اور اسی لیے میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور دبے پاؤں اپنے ساس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میری ساس کو میرا ان کے کمرے میں جانا کچھ خاص پسند نہیں تھا، اسی لیے شادی کے 3 مہینے بعد بھی یہ کوئی میرا تیسرا ہی چکر تھا جو اپنی ساس کے کمرے میں لگا تھا۔ مجھے یہاں کے سامان سے بھی کچھ خاص واقفیت نہ تھی، اور میں ایک ایسی چھوٹی سی چیز کو تلاش کرنے کے لیے آئی تھی جسے ڈھونڈنے میں مجھے کافی وقت لگ سکتا تھا، لیکن میں آج خالی ہاتھ واپس لوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے بہت آہستگی سے ایک ایک کر کے سائڈ ٹیبل کی ہر دراز کو چیک کرنا شروع کیا، لیکن ناکام رہی، مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ میں نے یہاں وہاں ہر جگہ ٹٹول لیا، لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی، اور تنگ آ کر میں واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک میری نظر اپنی ساس کے پرس پر پڑی جو ایک کونے پر رکھا ہوا تھا۔ میری ساس جب بھی کہیں باہر جاتی تو یہی پرس اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے خاموشی سے اپنی ساس کا پرس اٹھایا اور ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اگر میری ساس کی آنکھ کھل جاتی یا پھر انہیں اس بات کا پتہ چل جاتا کہ میں نے ان کے پرس کو ہاتھ لگایا ہے تو وہ میرا جینا دو بھر کر دیتی۔ لیکن کبھی کبھی سچ جاننے کے لیے انسان کو خطروں سے کھیلنا پڑتا ہے۔ میں جلدی سے وہ پرس لیے اسٹور روم میں گئی اور کھول کر اس کی تلاشی لینا شروع کی۔ مجھے میری مطلوبہ چیز مل ہی گئی، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے پلو میں باندھا اور واپس اپنی ساس کا پرس بند کر کے اسے اسی طرح ان کے کمرے میں رکھا۔ میرا آدھا کام تو ہو چکا تھا، اب اگلا مرحلہ باقی تھا، اور اس کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے گھر سے باہر جانا تھا۔ شام کے قریب میری ساس اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو میں نے روتے ہوئے اسے اپنی ماں کی طبیعت کی خرابی کا بتایا اور کچھ دیر اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی تو میری ساس نے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے 1 گھنٹے کی اجازت دی تھی، اور یہی وہ موقع تھا جب یہ راز پوری طرح کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ میری ساس در حقیقت علاج کے نام پر میرے شوہر کو کون سی گولی کھلا رہی تھی۔ اگر اس گولی سے میرا شوہر تندرست ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک کھٹک سی تھی۔ یہ کون سی دوا ہے جسے کھلانے کے بعد میری ساس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، اور خاص کر کے میرے شوہر کو تندرست دیکھ کر تو وہ خوش ہونے کی بجائے بوکھلا جاتی ہے۔ میں جلدی سے گھر سے نکلی اور رکشہ لے کر بازار میں پہنچ گئی۔ میں نے سب سے بڑے میڈیکل اسٹور کا انتخاب کیا تاکہ پہلے ہی اسٹور سے مجھے میرے تمام سوالوں کا جواب مل جائے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا کیونکہ گھنٹے بھر کے اندر ہی مجھے میرے سسرال واپس پلٹنا تھا۔ دراصل میرا میکا زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے اگر مجھے زیادہ وقت لگتا تو کہیں میرا شوہر ہی مجھے لینے نہ پہنچ جاتا، یہی خوف مجھے ستا رہا تھا۔ میڈیکل اسٹور پر کافی رش تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو میں بندھی وہ گولی نکالی اور میڈیکل اسٹور والے کے سامنے رکھ دی اور اس سے پوچھا کیا مجھے یہ گولی مل سکتی ہے۔ میڈیکل اسٹور والے نے وہ گولی اٹھائی اور پلٹ کر اس کے پیچھے لکھا نام دیکھا اور پھر حیرت سے میری شکل دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو یہ گولی کیوں چاہیے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ گولی میرے شوہر کی ہے، انہی کے لیے آئی ہوں، آپ مجھے اس کا پورا پتہ دے دیں۔ میڈیکل اسٹور والے نے عجیب نظروں سے مجھے سر تا پاؤں گھور کر دیکھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اچانک ایک ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اپنے ساتھ والے لڑکے کو بلا کر کہنے لگا کہ جاؤ مالک کو بلا کر لے کر آؤ۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں دوا لینے آئی ہوں اور تم ہو کہ دوا دینے کے بجائے مصیبت کھڑی کر رہے ہو۔ وہ غصے میں مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو دوا تم اپنے شوہر کے لیے لینے آئی ہو وہ تو، اور اس کی پوری بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میرا نام زرتاج ہے، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن قسمت نے مجھے ایک امیر خاندان سے جوڑ دیا اور میری شادی ایک کاروباری آدمی سے ہو گئی۔ لیکن میری شادی کو 15 دن ہی گزرے تھے اور مجھے اپنے شوہر کی حالت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر کے گھر والوں نے کیا سوچ کر میری اور ان کی شادی کروا دی۔
کیونکہ میرے شوہر کو تو عجیب سی ہی بیماری تھی جس کی وجہ سے مجھے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے اپنے شوہر کی صحت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ میں عروسی لباس میں غضب ڈھا رہی تھی اور اپنے سجے ہوئے کمرے میں شرمائی سی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر پہلی ہی نظر میں مجھ پر اپنا دل ہار بیٹھے گا اور اپنی محبت سے میرے نامکمل وجود کو مکمل کر دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ فرحان میرے پاس آ کر بیٹھے، مجھ سے چند محبت بھرے جملے کہے اور پھر اپنی انگلیوں کو چٹکاتے ہوئے کہنے لگے، زرتاج تم اپنا لباس تبدیل کر کے آرام سے سو جاؤ، میرے جسم میں بہت درد ہے اور میں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرے جذبات کو ایسی ٹھیس پہنچی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی شادی کی رات کو لے کر بہت سے ارمان تھے۔ رخصتی کے وقت میری شادی شدہ سہیلیوں نے میرے کان میں ایسی بہت سی باتیں کہی تھی جنہیں سن کر میرے دل میں جذبات کو طوفان اٹھنے لگا تھا، اور اب جب ملن کا وہ خوبصورت لمحہ آ ہی گیا تھا تو میرے شوہر نے جسم درد کی بات کہہ کر سب کچھ کرکرا کر دیا تھا۔ میرا شوہر بستر سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انہیں چلنے میں بھی کافی دقت ہو رہی ہے۔ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے وہ بہت دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے واش روم میں چلے گئے اور پھر کافی دیر بعد اپنا لباس تبدیل کر کے بستر پر آئے تو ان کے چہرے پر واضح تھکن کے آثار موجود تھے، جیسے وہ کسی کھیت میں ہل چلا کر آئے ہوں۔ وہ بستر پر لیٹتے ہی سو گئے اور میں نے غصے اور بے چینی کے عالم میں اپنے وجود سے وہ سارا زیور نوچ ڈالا جو کچھ گھنٹوں پہلے بڑے مان سے میں نے اپنے وجود پر سجایا تھا۔ میں نے اپنا گھیرا دار عروسی شرارہ سمیٹا اور بستر سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ لباس تبدیل کر کے میں کمرے میں پہنچی تو میرے شوہر کے خراٹے سارے کمرے میں گونج رہے تھے۔ ان کے خراٹوں کی آواز میرے دل میں اٹھنے والے جذبات کے شور کو دبا نہیں سکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے شوہر کو ایسا کیا ہوا ہے کہ انہیں آج کی رات کا ذرا بھی خیال نہیں رہا۔ واقعی نہیں، شاید انہیں بہت زیادہ تکلیف تھی۔ میں نے اپنے آپ کو انہی سوچوں سے تسلی دی اور خود بھی کروٹیں بدلتی بدلتی تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ریحان کمرے میں نہ تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو میری ساس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا، جیسے کچھ جانچنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور پھر انہوں نے مجھ سے ایک ایسا سوال پوچھ لیا جسے سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ شادی کے اگلے ہی دن کوئی ساس اپنی بہو سے کیا ایسے سوال کر سکتی ہے؟ میں نے گھبرا کر نظریں جھکا لی تھی اور بہت جھجکتے ہوئے ان کے سوال کا جواب دیا۔ میرا جواب پا کر میری ساس نے سر تپاؤں میرا جائزہ لیا اور کہنے لگیں، تمہارے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا ہوا کہ تم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بنا، کیونکہ فی الحال اسے آرام کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کس کی کالی نظر میرے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ بے ساختہ ہی میں نے اپنی ساس سے پوچھ لیا کہ ریحان کو کیا ہوا ہے۔ میری بات پر تو انہوں نے عجیب سا ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہنے لگیں، کیسی عورت ہو، شادی کی ایک رات گزر گئی اور تمہیں اپنے شوہر کی خراب طبیعت کا علم بھی نہیں؟ تمہارے شوہر کو ہڈیوں میں درد ہے اور اسے چلنا پھرنا بھی محال ہے۔ عجیب ہی صورت ہو تم بھائی۔ میں تو یہ سوچ کر تمہیں رخصت کروا کر لائی تھی کہ تم میرے بیٹے کا خیال رکھو گی، لیکن تمہیں تو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی اور میں ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں ایک رات کی دلہن تھی اور میرے شوہر نے مجھے زیادہ کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے یہ ضرور محسوس کیا تھا انہیں چلنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن ایک ہی رات میں مجھے کیسے ان کی کسی بیماری کا پتہ چل سکتا تھا، اور اگر وہ اتنے ہی بیمار تھے تو ان کی شادی کیوں کروائی گئی تھی؟ یہ سب سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے تھے، جبکہ میری ساس اپنے دل کی بھڑاس نکال کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں اپنی جگہ سن کھڑی تھی کہ جب ہی میرا شوہر بڑی مشکل سے چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور میرے پاس آ کر کہنے لگے، تم یہاں کیوں کھڑی ہو زرتاج؟ میں نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، چلنے میں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے؟ میرے شوہر نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میرے سارے جسم کی ہڈیوں میں تکلیف رہتی ہے اور چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کئی ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن یہ درد ہے کہ جاتا ہی نہیں ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ اپنے شوہر سے پوچھوں، اگر آپ اتنے ہی بیمار تھے تو مجھ سے شادی کر کے میری زندگی کیوں خراب کی ہے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میری اماں نے بغیر جہیز کے مجھے رخصت کر دیا تھا۔ ہمارے گھر تو کسی کا رشتہ آنا بھی بہت مشکل تھا، ایسے میں ریحان کا رشتہ میری ماں کو بہت غنیمت لگا تھا۔ دیکھنے میں ریحان اچھے خاصے خوش شکل تھے اور ان کی اماں ان کی کسی بیماری کا کوئی ذکر تک نہیں کیا تھا۔
نہ ہی شادی کے وقت ہمیں ایسی کوئی بیماری کا احساس ہوا تھا۔ رشتے ہوتے ہی مہینے بھر میں ریحان اور میری سادگی سے شادی ہو گئی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس جلد بازی کے پیچھے کیا وجہ پوشیدہ تھی۔ یہ بات مجھے اب سمجھ میں آئی تھی کہ ریحان کی بیماری کی وجہ سے ان کی ماں نے اتنی جلدی کا شور ڈالا تھا اور خود کو بہت نیک اور شریف ثابت کرتے ہوئے بغیر جہیز کے مجھے رخصت کروا کر لے آئی تھی۔ سارے جہاں میں ان کی واہ واہ تھی، لیکن ان کی اس خود غرضی اور چالاکی کی وجہ سے میرے سارے ارمان مٹی میں مل گئے تھے۔ اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ ریحان کی بیماری ہرگز بھی معمولی نہیں ہے، بلکہ وہ تو زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں رہ سکتے۔ ان کی بیماری نے انہیں کام کاج کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ان کا چھوٹا بھائی پورا کاروبار سنبھال رہا تھا، وہی گھر کا ذمہ دار تھا۔ ریحان تو سارا وقت بستر پر پڑے رہا کرتے یا پھر تھوڑا بہت گھر سے اندر باہر ہو جاتے، اور اس میں ہی ان کا سانس بری طرح پھولنے لگتا اور وہ پھر تھکن سے چور نظر آتے۔ اپنی جسمانی کمزوری اور ہڈیوں کی تکلیف کی وجہ سے اب تک وہ مجھ سے بھی کوئی تعلق کا قائم نہ کر سکے تھے، اور یہی بات مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ میں 17 سال کی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ محبت کی خواہش میرے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ پروان چڑھتی جا رہی تھی، لیکن میرے حالات پر کوئی زور نہیں تھا۔ اوپر سے میری ساس کا رویہ اس قدر احسان جتانے والا تھا جیسے مجھے اپنے گھر کی بہو بنا کر انہوں نے مجھ پر کوئی بہت بڑا احسان کیا ہو۔ اس پر سے ان کی چبھتی ہوئی نگاہیں اور غیر اخلاقی سوالات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ جس بے باک انداز میں میرے اور ریحان کے ذاتی تعلق کے حوالے سے سوال جواب کیا کرتی، میں شرم سے زمین میں گڑ جاتی۔ ایسے ہی شادی کو مہینہ گزر گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے ریحان کے حوالے سے بات کرنا چاہی، لیکن اماں نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا کہ اس کا علاج ہو رہا ہے، نہ وہ ٹھیک ہو جائے گا نا۔ اماں نے مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اپنی بھابھی کے سامنے کسی قسم کی کوئی بات نہ کرنا، وہ 2 کی 4 کر کے سارے محلے کو بتاتی، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تیرا بسا بسایا گھر ہی اجڑ جائے۔ بس تو سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر پھونک کر اپنے شوہر کو بلا دیا کر، کیونکہ اللہ ہی سب سے بہتر کرنے والا ہے۔ اماں کی باتوں نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ وہ کس گھر کی بات کر رہی تھی؟ میرا گھر تو ابھی تک بس ہی نہیں سکا تھا۔ میں تو جب سے شادی ہو کر گئی تھی اپنے شوہر کی خدمتوں میں مصروف تھی، مجھے تو کوئی امید کی کرن بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے شوہر کا کام کاج کے قابل بھی نہیں تھا، وہ میرا بوجھ کیا اٹھاتا۔ اوپر سے ساس کا رویہ بھی میرا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ پھر بھی میں نے سورہ رحمان کا پانی اپنے شوہر کو پلانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے اب صرف خدا کی ذات سے ہی امید تھی۔ اور پھر ایک عجیب سی بات ہوئی، اور ایک رات میری ساس کھانے کے وقت ہمارے کمرے میں چلی آئی۔ اس سے پہلے وہ آج تک کمرے میں کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ ریحان اور میں کمرے میں ہی کھانا کھاتے تھے، ان کی اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر زیادہ دیر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے۔ ہم دونوں بیٹھے رات کا کھانا ہی کھا رہے تھے جب میری ساس کمرے میں آئی اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور بہت محبت سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے ان کو اتنی محبت سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے میں کچھ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ کھانے کے فوراً بعد ہی انہوں نے ایک گولی نکال کر ریحان کو دی اور کہنے لگیں کہ اسے کھا لو، اس سے تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ میں نے کسی ڈاکٹر سے کہہ کر خاص یہ دوا تمہارے لیے منگوائی ہے۔ ریحان نے محبت بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا اور بنا کوئی سوال کیے وہ گولی خاموشی سے کھا لی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی یہ گولی ہی ریحان کی طبیعت پر کچھ اثر کر جائے، وہ ٹھیک ہوتے تو ہمارا رشتہ بھی خود ہی سنور جاتا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ دوسرے مردوں کی طرح میرا شوہر بھی کام کاج کے قابل ہو اور اسے زندگی گزارنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے پاس واپس پلٹنے کا تو کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے ساری زندگی اب ریحان کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ میری ساس ریحان کو گولی کھلا کر کمرے سے نکل گئی تو میں بھی کھانا دسترخوان اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے باہر آئی اور انہیں آواز دے کر پوچھا کہ اماں آپ نے کون سی گولی کون سے ڈاکٹر سے لکھوائی ہے اور اس کو کب تک کھانا ہے؟ کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی پرہیز وغیرہ بھی بتایا ہے؟ میرا دیور بھی وہی موجود تھا، وہ بھی فوراً چلا آیا اور کہنے لگا اماں کیا بھائی کا پھر سے علاج کروا رہی ہیں؟ ہم دونوں کے سوالوں پر میری ساس کے چہرے کا رنگ اچانک ہی اڑ گیا تھا اور وہ کچھ گھبرا سے گئی اور کہنے لگیں کہ نہیں کچھ خاص نہیں، بس میری دوست نے کسی دور دراز کے ڈاکٹر کو بتایا تھا تو میں نے اس سے ہی کہہ کر دوا لکھوا لی ہے، جہاں اتنے ڈاکٹر سے علاج کروا لیا ہے وہاں ایک اور کو بھی آزما کر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن مجھے ان کے چہرے کی گھبراہٹ نے عجیب سی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اگر انہوں نے کسی ڈاکٹر سے دوا لکھوا ہی لی تھی تو اس میں اتنا گھبرانے اور چھپانے کی کیا بات تھی؟ اپنی ماں کے جاتے ہی میرے دیور نے بھی کاندھے اچکا دی اور کہنے لگا اماں بھی پتہ نہیں کون کون سے علاج معالجوں میں پڑی رہتی ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ بھائی کو علاج کی نہیں بلکہ کسی عامل کی ضرورت ہے۔
ویسے بھی بچپن سے بھائی کو کام کاج کرنے کا کوئی زیادہ شوق نہیں تھا، چھوٹی سے چھوٹی بیماری کو ہوا بنا لیتے تھے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی بھی کام سے بچنے کے لیے وہ یہ سارا ڈرامہ کرتے ہیں۔ اپنے دیور کی یہ بات مجھ پر بہت گراں گزری تھی، مجھے اس کی بات سے بہت دکھ پہنچا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی تو وجہ ہوگی جو وہ ایسی بات کر رہا تھا۔ بہت سی فکروں نے مجھے گھیر لیا تھا، شادی کی بات کی کوئی خوشی مجھے نصیب نہ ہو سکی تھی۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی ہر وقت اپنی سوچوں میں ہی الجھی رہتی۔ اس دن کے بعد سے میری ساس نے ہر رات کے کھانے کے بعد میرے شوہر کو وہ گولی کھلانا شروع کر دی۔ کئی دفعہ میں نے ان سے کہا وہ گولی کا پتہ مجھے دے دیں، لیکن وہ صاف منع کر دیتی اور کہتی کہ میں خود اپنے بیٹے کو گولی کھلاؤں گی۔ تم کیا مجھے میرے بیٹے سے دور کرنا چاہتی ہو؟ ان کی ایسی کڑوی باتوں پر میں مجبور خاموش ہو جاتی، جبکہ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے علاج سے باخبر رہوں اور کبھی میری ساس بھول جائیں تو خود وقت پر انہیں دوا دے دوں، لیکن نہ ہی کبھی میری ساس بھولی تھی اور نہ ہی کبھی انہوں نے دوا کا وہ پتہ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ کچھ ہی دنوں میں میرے شوہر کی صحت پر واضح فرق پڑنا شروع ہو گیا۔ ان کی ہڈیوں کا درد بھی بہت حد تک کم ہو گیا تھا اور وہ پہلے سے کافی تندرست نظر آنے لگے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ جیسے جیسے میرے شوہر ٹھیک ہو رہے تھے ان کی ماں کے چہرے کا رنگ اڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ہر وقت یہاں سے وہاں گھبرائی سی پھرتی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں کوئی بے چینی ہو یا پھر کوئی پریشانی، جبکہ میرے لیے تو بہت ہی خوشی کی بات تھی یہ۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میری ساس کچھ ناخوش سی ہوں۔ جب بھی میرے شوہر کو اپنے پیروں پر ٹھیک طرح سے چلتے پھرتا دیکھتی تو ان کے چہرے پر عجیب سی ناگواری کے تاثرات نظر آتے۔ اور پھر ایک دن میرے شوہر نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ وہ آج دفتر جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر نہ صرف ان کا چھوٹا بھائی حیران ہوا بلکہ میری ساس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا، اور وہ کہنے لگیں کہ ریحان اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ دن اور آرام کر لو۔ مگر اس دن میرے شوہر زبردستی دفتر چلے گئے اور آدھے دن بعد لوٹ کر آئے، لیکن ان کے چہرے پر پھر بھی تھکن کے آثار نہیں تھے۔ وہ بالکل ہٹے کٹے اور فریش نظر آ رہے تھے۔ اپنے شوہر کو کام پر جاتا دیکھ کر میں خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا اب ہمارا تعلق بھی بہتر ہو جائے گا، لیکن میری ساس تھی کہ جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکرا رہی تھی، اور اسی بات نے میرے دل میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میری ساس کیوں میرے شوہر کی صحت سے خوش نہیں ہو پا رہی، جبکہ وہ خود اتنی محبت سے انہیں اپنے ہاتھوں سے دوا کھلا رہی ہوتی تھی۔ ان کی بڑھتی ہوئی بے چینی نے مجھے حد سے زیادہ متجسس کر دیا تھا، اور پھر اپنے تجسس کو ختم کرنے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ جان کر رہوں گی کہ میری ساس میرے شوہر کو کون سی دوا دے رہی ہے اور کیوں وہ اس قدر پریشان نظر آنے لگی ہے۔ اور پھر ایک دن موقع دے کر میں نے ان کے کمرے سے وہ گولی حاصل کر ہی لی جو وہ روزانہ میرے شوہر کو رات کے کھانے کے ساتھ کھلایا کرتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ دوا لے کر میڈیکل سٹور جاؤں گی تو مجھے اس دوا کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور میں مزید دوا خرید کر بھی لے آؤں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں جا کر مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ جیسے ہی میں نے میڈیکل سٹور والے کو وہ دوا دکھائی تو اس سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور خوب شور مچایا۔ جب میں نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کس چیز کی دوا ہے، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میرا شوہر یہ دوا کھا کر تندرست ہو رہا ہے، تو اس نے پہلے تو حیرت اور غصے سے مجھے دیکھا اور پھر بتایا کہ وہ دوا کس چیز کی ہے، اور یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دوا تو کسی لیبارٹری میں تیار کردہ دوا تھی جو جانوروں پر ایکسپیریمنٹ کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اگر وہ دوا کوئی انسان استعمال کر لے تو اسے ہڈیوں کا کینسر ہو جاتا ہے، اور یہ دوا کسی بھی قسم کا فائدہ انسانوں کو نہیں پہنچا سکتی۔ وہ دکان والا جاننا چاہتا تھا کہ مجھے یہ دوا کہاں سے ملی، کیونکہ یہ دوا عام میڈیکل سٹور پر تو ہرگز بھی دستیاب نہیں تھی۔ اس دوا کا سٹاک اس لیبارٹری میں ہی تھا، اور اس دکان والے کو بھی یہ بات اس لیے معلوم تھی کیونکہ وہ خود کچھ عرصہ پہلے تک اسی لیبارٹری میں کام کرتا رہا تھا۔ میں نے اسے روتے ہوئے بتایا کہ یہ دوا میری ساس کے پاس ہے اور وہی میرے شوہر کو کھلاتی ہے۔ البتہ مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ میرے خالو سسر کسی لیبارٹری میں کام کیا کرتے ہیں، یقیناً میری ساس نے انہی کے ذریعے یہ دوا منگوائی ہوگی۔ اس دکان والے کو میری بات پر یقین آ گیا تو اس نے مجھے تنبیہ کی کہ اپنے شوہر کو یہ دوا ہرگز بھی نہ کھانے دینا، اور مجھے چھوڑ دیا۔ میں پریشانی سے گھر لوٹ آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر میرا شوہر پابندی سے یہ دوا کھا رہا تھا تو پھر وہ کینسر کا مریض بننے کی بجائے صحت مند کیسے ہو رہا تھا۔ میں گھر لوٹی تو میرا شوہر اور ساس دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میرا شوہر خوشی سے مسکرایا اور کہنے لگا میں تمہیں ہی لینے آنے والا تھا۔ اپنے شوہر کو دیکھتے ہی میں زاروں قطار رونے لگی اور انہیں اس دوا کی ساری سچائی بتا دی۔ پہلے تو میرے شوہر کو ہرگز بھی یقین نہیں آیا،
لیکن جب ان کی نظر میری ساس کے چہرے کی طرف پڑی تو انہیں میری بات پر یقین آنے لگا، اور جب میرے شوہر نے سختی سے اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ہڈیوں کے کینسر کا مریض بنانا چاہتی تھی، کیونکہ ریحان ان کے سوتیلے بیٹے تھے۔ پہلے وہ یہ دوا کسی نہ کسی طرح دودھ میں ملا کر ریحان کو پلا دیا کرتی تھی، لیکن جب سے میں رخصت ہو کر آئی تھی تب سے ریحان کو دودھ گرم کر کے میں خود دیا کرتی تھی، اس لیے میری ساس کو مجبوراً ہمدرد بن کر یہ گولی کھلانی پڑی۔ انہوں نے یہ گولی اپنے بہن کے شوہر سے لیبارٹری سے منگوائی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس سے ریحان کی جان کو خطرہ ہوگا۔ وہ ریحان سے جان چھڑانا چاہتی تھی تاکہ سارا کاروبار ان کے چھوٹے بیٹے کو مل جائے، اور میری اور ریحان کی شادی انہوں نے اسی لیے کروائی تھی تاکہ وہ دنیا کی نظروں میں بے قصور ثابت ہو۔ لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ کچھ عرصے سے اس دوا کا اثر ختم ہو گیا تھا اور ریحان کی صحت بھی بہتر ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ انہیں بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ریحان کی بہتر صحت کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اپنی ماں کا سچ سن کر ریحان بھی حیران رہ گئے، اور انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ اپنی جس ماں کو وہ حد سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ ان کی جان لینے کے در پہ تھی۔ میری ساس نے شرمندگی سے نظر جھکا لی تھیں تو وہ کہنے لگیں کہ میں نے سب کچھ دولت کی ہوس میں کیا ہے، لیکن میں اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکی، اور پتہ نہیں ایسی کیا بات ہے کہ میں پچھلے کچھ عرصے سے بہت بے چین رہنے لگی ہوں، مجھے کسی پل بھی سکون نہیں آتا ہے۔ اور پھر وہ مجھ سے اور ریحان سے پوچھنے لگی کہ تم لوگ ایسا کیا کر رہے ہو جو اتنی خطرناک دوا کا اثر نہیں ہوا اور ریحان کی صحت بہتر ہو گئی ہے۔ ریحان نے تو لا علمی سے کاندھے اچکا دیے، لیکن اچانک ہی مجھے وہ وجہ سمجھ آ گئی تھی جس کی وجہ سے ریحان پر اس قدر خطرناک دوا کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی ماں کے کہنے پر میں نے پابندی سے اپنے شوہر کو سورہ رحمان کا پانی پلانا شروع کر دیا تھا، اور وہ ہر وقت وہی پانی پیا کرتے تھے، اور یہ اسی پانی کی برکت کا نتیجہ تھا کہ ریحان اتنی خطرناک بیماری سے نہ صرف محفوظ ہو گئے تھے بلکہ ان کی صحت بھی قدر بہتر ہو رہی تھی۔ بے شک اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اور یہ سب یقین کی بات ہے۔ مجھے صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور اسی بھروسے نے ریحان کی زندگی جیت لی تھی۔ اور جب یہی بات میں نے اپنی ساس کو بتائی تو وہ رونے لگی، اور روتے ہوئے کہنے لگیں کہ میں نے اللہ کے احکامات کے خلاف جا کر اپنے بیٹے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اسے ستیلا سمجھ کر مارنا چاہا، اور تم نے اللہ پر یقین کر کے اس کی زندگی بچا لی۔ مجھے آج اپنے گناہ کا احساس ہوا ہے اور خدا کے قہر سے خوف آ رہا ہے۔ انہیں روتا دیکھ کر ریحان کا دل پسیج گیا۔ وہ کہنے لگے اماں، اگر آپ کو اپنے کیے پر اتنا ہی پچھتاوا ہوتا ہے تو وہ اللہ جو قہار ہے وہ رحیم بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، غفار بھی ہے۔ آپ اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے، مجھے یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کو ضرور معاف کر دے گا۔ میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہی زرتاج جیسی بیوی میری زندگی کا حصہ بنی ہے، اور مجھے بھی خدا کی قدرت اور کلام اللہ پر سچے دل سے یقین آ گیا ہے۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا، اور ان کی ماں نے اپنے رب کے حضور اپنا ماتھا ٹیک دیا تھا۔ کچھ دنوں میں میرے شوہر پوری طرح صحت یاب ہو گئے تھے، اور آج ہم دونوں ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک بیٹے کی رحمت سے بھی نوازا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے کلام اللہ کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا معمول بنا لیا ہے، اور میں کتنی ہی مصروف کیوں نہ تھی، میں تلاوت قرآن پاک کی لذت سے کبھی محروم نہیں ہوتی۔